السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستوں، میں عرفان عزیز اور آپ دیکھ رہے ہیں حقیقی آزادی کا یوٹیوب اور فیس بک کا آفیشیل چینل۔ دوستوں، آج ہم سب سے پہلے یہ بات کریں گے کہ عمران خان صاحب نے اپنی الیکشن کمپین کا باضابطہ طور پہ افتتاح کر دیا۔ اس نے پوری پی ڈی ایم اور اسٹیبلشمنٹ میں کھلبلی مچا دی ہے، اور یہ جو تقریر ہے اس کے اثرات آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے اور محسوس کریں گے۔ عمران خان صاحب جو سب سے بڑا ہدف تھا عوام کے دل، وہ تو پہلے ہی جیت چکے ہیں، اور اب ان کا جو ہدف ہے وہ ہے کہ دوسری سیاسی جماعتوں کو ساتھ لے کے چلنا، صرف اور صرف اس مقصد کے لیے کہ ملک ترقی کی طرف گامزن ہو سکے، ملک ترقی کر سکے، ملک اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے۔ اور آپ کو کل ہم نے بتایا تھا کہ پنجاب میں الیکشن کا اعلان ہو چکا ہے، تاریخ آ چکی ہے 30 اپریل، اور ہر صورت میں الیکشن ہونے ہیں۔ اب کے پی کے گورنمنٹ جو ہے، اس کا جو گورنر ہے یا گورنمنٹ ہے، تو وہ جتنا مرضی تحریر کی کوشش کر لیں، جتنے مرضی ہیلے بہانے کر لیں، لیکن آخرکار الیکشن کروانا ہی کروانا ہے، اور ہر صورت الیکشن ہونا ہی ہونا ہے۔ تو اس لیے آخر مرتا کیا نہ کرتا وہ والا حساب ہونا ہے، اور ان کو الیکشن کروانے پڑے گا۔ تو جب پنجاب اور کے پی کے میں الیکشن ہو جائے گا تو اس کے بعد عمران خان صاحب کا سب سے بڑا ہدف وہ ایک ہی ہوگا کہ سندھ میں جو الیکشن ہوگا، سندھ میں جو پیپل پارٹی ہے، پاکستان کی تاریخ میں وہاں پر کوئی بھی جماعت جیت نہیں سکی۔ تو اب پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوگا کہ عمران خان صاحب پیپل پارٹی کو سندھ میں شکست دیں گے، اور سندھ کی جو عوام ہے ان کو پیپل پارٹی کے چنگل سے آزاد کروائیں گے۔ ہاں، اور وہ عمران خان صاحب ہی ہیں جو کہ سندھ میں الیکشن لڑ کے وہاں سے جیت سکتے ہیں، اور پیپل پارٹی سے عوام، جو سندھ کی عوام ہے، جو کہ 70-74 سال سے ان کے چنگل میں پھنسی ہوئی ہیں، جگیردارانہ نظام ہے، وڈیروں کا نظام ہے، اور انہوں نے عوام کو اپنا غلام بنا کے رکھا ہوا ہے۔ تو عمران خان صاحب اس سب کو خاتمہ کر دیں گے، اور عوام خود اپنا فیصلہ کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اگلا وزیر اعظم پاکستان کا عمران خان صاحب ہیں، یہ پیپل پارٹی کو بھی پتہ ہے، نون لیگ کو بھی پتہ ہے، اور جتنی دوسری جماعتیں ہیں ان کو بھی پتہ ہے، جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو بھی پتہ ہے، جو طاقتور حلقے ہیں ان سب کو پتہ ہے کہ اگلا وزیر اعظم عمران خان ہے، اور جو بیرونی ممالک ہیں ان سب کو بھی یہی پتہ ہے کہ عمران خان صاحب اگلے وزیر اعظم ہیں۔ اس لیے جو آئی ایم ایف کا معاہدہ ہو رہا تھا تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم اس میں جو ضمانت ہے وہ عمران خان صاحب کی لینا چاہ رہے ہیں۔ اور دوسری طرف عمران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جو اپنا ذاتی میرے ساتھ انہوں نے کیا ہے، کہ یعنی کہ مجھ پہ حملہ کروایا ہے، قاتلانہ حملہ کروایا ہے، میری جان لینے کی کوشش کی ہے، مجھ پہ 70-75 کیس بنائے ہیں، وہ میں سب کچھ معاف کرنے کو تیار ہوں، سب کو ساتھ لے کے چلنے کو تیار ہوں، سب کو معاف کر سکتا ہوں، لیکن جنہوں نے عوام کا پیسہ لوٹا ہے، عوام کا پیسہ لوٹ کے باہر لے گئے ہیں، عوام کا پیسہ چوری کیا ہے، ان کو میں معاف نہیں کر سکتا، کیونکہ میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ میں عوام کی چوری ان کو معاف کر دوں۔ میں کون ہوتا ہوں عوام کی چوری ان کو معاف کرنے والا؟ یعنی کہ جو کرپشن کرنے والے ہیں، پیسہ لوٹنے والے ہیں ملک کا، ان کو کوئی معافی نہیں ہے، اور جنہوں نے ذاتی طور پہ جو عمران خان صاحب کے مخالف ہیں، دشمن ہیں، ان کی جان لینے کی کوشش کی ہے، ان کو وہ معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو معاف کر دے اور اس کی عزت میں کوئی کمی آ جائے تو وہ مجھ سے لے لے۔ تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جنہوں نے مجھ پر ذاتی حملے کروائے، جن کی مجھ سے ذاتی دشمنی ہے، ان کو میں معاف کرنے کو تیار ہوں، لیکن جنہوں نے عوام کا پیسہ لوٹا ہے ان کو کوئی معافی نہیں ہے، یعنی کہ این آر او کا راستہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیں گے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ محسن لغاری کو راجن پور الیکشن میں ضمنی انتخابات میں جنرل انتخابات کی نسبت زیادہ ووٹ پڑ جانا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ عوام کتنی شدت سے الیکشن کا انتظار کر رہی ہیں، اور عوام یہ چاہتے ہیں کہ ہماری پسند کا، ہمارے فیصلے کے ساتھ کوئی لیڈر آئے جو کہ ملک کے فیصلے کرے اور ملک کو حقیقی آزادی کی طرف اور ملک کو حقیقی ترقی کی طرف لے کے چلے۔ عمران خان صاحب نے اس کے بعد یہ کہا کہ میں ان کو بڑی اچھی طرح سے جانتا ہوں، 30 سال سے ان لوگوں کو جانتا ہوں، 30 سال سے ان کے ساتھ میرا پالا پڑا ہوا، اور میں بڑی اچھی طرح سے یہ جانتا ہوں کہ یہ ملک کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے، ان میں اتنی قابلیت نہیں ہے کہ یہ ملک کو ترقی کی طرف لے جائیں۔ ان 10 ماہ میں جو ان کی حکومت آئی ہے تو انتہائی زیادہ مہنگائی ہوئی ہے، اور روپیہ ڈالر کے مقابلے میں انتہائی شدت سے گرا، اور اس میں سب سے بڑے خطرے کی اور افسوسناک خبر یہ ہے کہ ان 10 ماہ میں 8 لاکھ سے زیادہ پروفیشنلز جو کہ مختلف چیزوں میں، مختلف کاموں میں مہارت رکھتے ہیں، وہ اس ملک کو چھوڑ چکے ہیں، صرف اس حکومت کی نااہلی کی وجہ سے، اس امپورٹڈ سرکار کی بے وقوفیوں کی وجہ سے، اور یہ انتہائی زیادہ شدید خطرے کی بات ہے۔
اس کے بعد عمران صاحب نے کہا کہ عوامی منشور کے مطابق حکومت آئے گی تو ہی یہ ملک ترقی کرے گا، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ ملک اس دلدل سے نکلے، IMF کی دلدل سے نکلے، ان قرضوں کے بوجھ سے نکلے، تو ایسی حکومت آنی چاہیے جس کے پاس عوامی منشور ہو، جو عوام کے فیصلے کے مطابق ہو۔ اس کے بعد عمران صاحب نے کہا سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد مجھے یقین ہے کہ الیکشن کروائیں گے، اور جب الیکشن ہوگا تو پھر ہی یہ ملک اس دلدل سے نکلے گا، اور ملک میں سیاسی استحکام آئے گا تو اس کے بعد ہی معاشی استحکام آئے گا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جب عوامی منشور کے مطابق حکومت آئے گی تو لوگوں کا اعتماد بڑھے گا، اور جب لوگوں کا اعتماد بڑھے گا، لوگوں کا اعتماد ہوتا ہے تو جو سرمایہ کار لوگ ہیں وہ آ کے سرمایہ کاری کرتے ہیں، انویسٹر زیادہ سے زیادہ آتے ہیں، اور جب عوام کو اعتماد نہیں ہوتا تو عوام کبھی بھی اپنا پیسہ نہیں لگاتے، سرمایہ کار سرمایہ کاری نہیں کرتے۔ اور یہ عمران صاحب کا سب سے بڑا یورکر ہے کہ سیاسی حلقوں کو اور اسٹیبلشمنٹ کو، ان سب کو انہوں نے اپنی معاشی پالیسی واضح کر دیا کہ کس طرح سے ملک کا کام سنبھالیں گے، کس طرح سے ملک کو ترقی کی طرف لے کے جائیں گے۔ اور ملک کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے سب سے پہلا حل یہ ہے کہ میں سب کو ذاتی طور پر معاف کرتا ہوں، جنہوں نے مجھ پر حملے کیے، مجھے مارنے کی کوشش کی، مجھ پر کیس بنائے، ان سب کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ دوسرا کہ سب کے ساتھ میں اچھا تعلق چاہتا ہوں، صرف ملکی مفاد کے حوالے سے، جبکہ جو عوام کے چور ہیں، جنہوں نے عوام کا پیسہ لوٹا ہے، باہر لے کے ہیں، وہ ان کو معاف نہیں کر سکتا، ان کو معاف کرنے کے لیے میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ پیسہ لوٹنے والوں کو معاف نہیں کیا جائے گا، تو جو انہوں نے اپنے کیسز وغیرہ بند کر دیے ہیں تو کیا وہ دوبارہ نہیں کھل سکتے؟ وہ دوبارہ کھل سکتے ہیں، دوبارہ وہاں سے شروع ہو سکتے ہیں، اور ان کا مکمل طور پہ احتساب ہو سکتا ہے۔ اور جو دوسروں کے ساتھ تعلق چاہتے ہیں تو وہ عوامی مفاد کے لیے ہے، کہ سب مل کے ملک کے مفاد کے لیے کام کر سکیں۔ اور انہوں نے کہا کہ آرمی چیف مجھے اپنا دشمن سمجھتے ہیں، لیکن میں ان کو اپنا دشمن نہیں سمجھتا، میں ان کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہوں۔ اور فوج نہ تو فوج میرا دشمن ہے، کیونکہ فوج ایک ایسا ادارہ ہے کہ جو ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اور آرمی چیف جو ہے ان کے ساتھ بھی میں بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ وہ بھی بڑا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں ملک مفاد میں، ملک کی ترقی میں۔ اور ان سب باتوں سے جو نون لیگ ہے، آل شریف ہے، ان کی چیخیں نکل رہے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ جو عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کے درمیان دراڑ ڈالی جائے، ان کا تعلق خراب کیا جائے، دشمنی ڈال کے اس کے بعد وہ اس چیز کا فائدہ اٹھا سکے، الیکشن سے بھاگ سکے یا الیکشن میں تغیر کر سکے۔ لیکن عمران خان صاحب جو ہے وہ ان سب چیزوں کو چھوڑ کر ملک کو اپنے پاؤں پر چلانے کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں، اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے وہ ملک کی ترقی کے لیے کام کریں گے اور ملک کو آگے کی طرف لے کے جائیں گے۔ یہ جو 10 ماہ میں ملک کو انہوں نے بیک گیئر لگایا ہوا ہے، اس کو آگے لے کے جائیں گے انشاءاللہ، اور ملک ہمارا ترقی کرے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، میں ہوں آپ کا اپنا عرفان عاجز۔